قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب سورہ الضحیٰ کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ کی رحمت کے تم اللہ کی نعمت کے چرچے کرو. چرچے کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا. اما بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت پر. اب رب تعالیٰ کی نعمت کون سی ہے؟ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے. آپ کی طرح من گھڑت باتیں نہیں. دلائل دوں گا. یہ صحیح بخاری کے اندر صفحہ جلد 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 566 ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 566 پہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. محمد علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے. یہ بخاری بے نشک نبی جو پڑھتے ہیں بخاری. آدھا سے پہلے آپ کو سوال کر کے دکھاؤں گا. یہ قرآن مجید کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شفا شریف کے اندر حضرت علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے سنی جب اپنے آقا کا نام لیتے ہیں سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اللہ نے جو فرمایا اس کے بعد یہ شفا شریف ہے اور اس کا صفحہ نمبر 127 ہے. شفا شریف لکھنے والے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے نزدیک مسلم. میں ابھی قرآن مجید کی آیات سے آپ کو تفسیر کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اپنی طرف سے ضرور تو یہ کوئی اس کے معاوضہ کر سکتے ہیں. میں نے ہمارے اکابرین کی زبانی یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور اس بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں. ایک حدیث پاک بھی آپ پہلے سماعت فرما لیں. ان قوتوں نے مطلب یہ جو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے اس میں بھی یہ کہا گیا نعمتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ نعمت کون ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کی گوش گزار پہلے سے یہ کر دی ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے مشکاۃ شریف ہے. اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. عن عباس انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. شریف کی حدیث یہ صفحہ نمبر اس کا 513 ہے. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. ہمارا مفتی کہتا ہے مجلس مولود اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنا میلاد بیان کرتے ہوئے انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب. آگے آپ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر خاندان کے اندر اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا. آپ بولو آپ کے مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں نجائز ہے. اور مجلس مولود بتاؤ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ پوچھا تو پتہ چلا صحابہ نے محفل کی صحابہ کی مجلس تھی. اس مجلس کے اندر ہمارے آقا نے اپنا میلاد بیان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں تم دل کھول کے میلاد بیان کرتے رہنا کیونکہ میلاد بیان کرنا تو میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. میرے بھائیوں اس بارے میں یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ اس کا وہ ہے وہ پیش کر دیا. میں اس بارے میں آپ کی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم کو جواب دعویٰ لکھتے ہوئے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ
آپ جواب دعویٰ نہیں لکھ رہے ہیں، آپ جواباً دعویٰ لکھ رہے ہیں۔ جواب دعویٰ اور جواباً دعویٰ میں فرق ہوتا ہے۔ جواباً دعویٰ کیا بات؟ جواب دعویٰ تو یہ تھا کہ آپ اس کے ہم نے جو مجمع جزیہ کا ایک دعویٰ کیا ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے میراث شریف جائز ہے، مجمع جزیہ کا دعویٰ کیا ہے، مجمع جزیہ کی نکیس سالہ پڑ جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آگے سے یہ کہتے کہ یہ میراث شریف ناجائز ہے، جیسے تمہارے مفتی صاحب نے کہہ دیا اور صحیح دعویٰ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے پتہ کیا دعویٰ کیا؟ اس دعوے ہمارے دعوے کا جواب دینے کے بجائے اپنی طرح سے یہ دعویٰ کر دیا۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ دعویٰ اگلا آپ نے پیش کیا ہے اور بدعت سیاح کا فتویٰ آپ نے بتایا ہے، بدعت سیاح یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، یہ بدعت سیاح یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ بدعت سیاح یہ ہمارا آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بدعت سیاح تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو چیزیں انہوں نے گن کر بتائی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ان کو صرف اتنا کہنا کہ بدعت سیاح کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا۔ شرعی حکم آپ یہ بیان کریں کہ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے یا یہ مکروہ تنزیہی ہے یا اس کا کوئی حکم آپ بیان کریں، ان میں سے کوئی حکم آپ کو بیان کرنا پڑے گا اور یاد رکھیں اس حکم کے مطابق دلیل بھی دینا پڑے گی۔ حرام کہتے ہیں تو دلیل قطعی دینا پڑے گی، اگر مکروہ تحریمی کہتے ہیں تو دلیل ضمنی اس کے لیے دینا پڑے گی، اور مکروہ تنزیہی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دلیل دینا پڑے گی۔ اس کی دلیل ہم آپ سے مانگیں گے اور اس کے بارے میں آپ کے جو مفتی صاحب نے فتویٰ ارشاد فرمایا ہے اس فتویٰ کا بھی جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ ماننے والے ہیں، ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے یا ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بیچارے سادہ لوگ جن کے پاس یہ کتابیں نہیں، جنہیں یہ آپ کی باتوں میں آ کر بیچارے اس طرح وہ پھنس جاتے ہیں۔ جس وقت ان کے سامنے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری کتابیں دکھا کر کہ تم ہر حال میں نجائز کہنے والے تھے، اور یہ دیکھو میرے سامنے یہ کتاب تذکرۃ الرشید ہے، اس کے اندر یہ تمہارے مولوی جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 118 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو اپنی منافقت کے اوپر غور کرنا، یہ تم کہتے ہو کہ ہم اس کو جائز بھی کہتے ہیں، یہ تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کو خط لکھا گیا تھا، مولوی رشید احمد نبوی نے کہا تھا کہ تو مجلس مولود میں جاتا ہے، تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا وہاں بدون شرکت قیام کرنا قریب اور محال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا، کیونکہ دنیاوی منفعت بھی ہے کہ ادھر سے ایسے تنخواہ ملتی تنخواہ لینے کے لیے بلال منانا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو تم نے یہ دعویٰ یہ بھی اسی وجہ سے کیا کہ سنیوں کے ٹکڑوں میں پلتے ہو، سنیوں سے اس لیے تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ دیکھو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ دنیاوی منفعت کے مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے، کیا تنخواہ کی غرض سے تنخواہ کی غرض سے میلاد پاک منانا جائز ہے؟ یہ اس بات کا مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ منافقت و غلط کسی ہے، چاہے آپ ثابت کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استنى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني۔ کہ محمد سے وفا طولت ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے اور ہم ان کے ماننے والے چاہنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیات مولانا پہ نازل ہوئی ہیں یا اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات پہ نازل ہوئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، سارے سوچیں اس بات کو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچو کوئی بات نہیں۔ لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجلس میلاد کا، یہ مجموعہ ہے 4-5 چیزوں کا، عید کا، قیام کا، جلوس کا اور دیگر افعال کا۔ مولانا ہر ایک
چیز پر الگ الگ آپ کو دعویٰ کیے کر کے دلیل دینے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجموعے کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں, آپ ہر ایک جز پر الگ دلیل دیں کہ سرکار کا ولادت کا دن عید ہے, اس کو دلیل ہے. سرکار کے ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کے جلوس نکالنا, اس کو دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے دن جو پر ہے جناب, اور قیام کرنا اور دیگر افعال کرنا, ان سب پہ آپ کو دلیل لانی ہے. دوسری بات, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا سعادت سمجھتے ہیں, یہ ہمارے اکابر کو لکھا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ قرآن پاک پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں. اس آدمی نے قرآن پاک کو کتے پہ نازل شدہ مانا ہے. آپ موضوع کو چھوڑ رہے ہیں. ہم آپ کی سنتے ہیں, میرا بات ضائع نہ کریں, میری بات سنیں. آپ بات کریں جو باتیں کیا میں دے رہا ہوں, میں آپ کے دلائل کا جواب مجھے دو میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مناظرے سے افراد کیوں اختیار کیا؟ یہ جتنا وقت ضائع ہوگا اس کو بند کرے گا. اب آپ کی ہمارے پاس تجربوں کو اگر یہ بات مناظرے اور موضوع سے راہ فرار ہے نا, تو مولانا نے اپنے گھروں کے اندر بہت ساری باتیں, میں صدر مناظر, کیا آپ کی رہی ہو, چپ کرو آپ, میں صدر مناظر ہوں. پہلے بھی سمجھایا کہ صدر مناظر کے جو ہوتے ہیں آداب وہ کچھ مناظر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. مناظر کو چپ کرا سکتے آپ نے دعویٰ کے اندر لکھا تھا کہ قیام اور جلوس مستحب ہے. مولانا نے اپنی ٹرم کے اندر کہا ہے کہ یہ سنت ہے. یہ ختم مناظری کا جواب آپ نے دینا. صدر صاحب میری طرف سے بولے, یہ صدر صاحب نہیں, صدر صاحب مناظری کا جواب آپ نے دینا, جواب نہیں ہے. کسی بات ہو جائے فوراً ٹوکنا شروع کرنا, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نہیں ٹوکا نا, آپ غلط نکل گئے, لیکن ہم نہیں ٹوکا. میں بھی کہہ سکتی ہوں اپنے جواب پہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ تھا یہ قرآن میں پیش کر سکتے, یہ قرآن. دوسری بات آگے چل رہا سنیا. دوسری بات, یہ حدیث طیبہ بخاری شریف سے پیش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے بخاری کو گستاخ رسول لکھا ہے. دوسری بات, پہلے اس کی بات تو تب ہوتی ہوگی جب اس کو مانے. ایک بندہ بخاری کو کہہ کہ وہ گستاخ رسول ہے, اس کی روایت کیسے؟ کتابیں ہم بھی آپ کو سکھاتے ہیں, پوری پوری کتابیں امام بخاری کے خلاف. دوسری بات ہم نے یہ لکھی ہے, آپ کا جھوٹ ہے. ابھی خاموش ہے اگر ایسی باتیں ہیں تو آپ یہ لکھے کہ
جو انداز اور رویہ آپ کے ملازم نے اپنایا ہے، اگر ایسا کریں گے تو بات جو ہے موضوع پہ نہیں ہوگی. وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو ہمارے ملازم کہیں گے کہ معذرت تمہارے نادان بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معذرت اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے کیا اس کا قرآن پہ ایمان ہوگا؟ اسلام کے ان کا خیال نماز میں معاذ اللہ بیل اور گدے کے خیال سے آپ لوگ حدیث کا نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے امام بخاری ان کو کہے وہ صحیح فیصلہ کرے موضوع بناؤ ہے، موضوع ایمان نہیں ہے، انہوں نے دلیل غلطی ہے، جیسا یہ مناظرہ ہو گئے اور اگر سنت مناظرہ سیکھے انہوں نے آپ فیصلہ کریں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو خلق مقصد کی طرف انہوں نے بھی کی. میں تو اس طرح بات کر رہا تھا. میں مولانا ان کا جواب بھی دے رہا ہوں. آپ سنیں تو صحیح. میں حدیث پیش کر کے دلیل آپ اس پہ روک سکتے ہیں مجھے؟ میں نے حدیث پیش کر کے دلیل دی پھر آپ کو اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قیاس سے ثابت ہے، حالانکہ اہل علم جانتے ہیں القیاس مظہر و مسقط. کیا ہے اتنا نہیں پتا. قیاس ظاہر کرتا ہے ثابت ہے. کوئی مدرسے کا جمع اسی میں کیا مدرسہ آنا چاہیے. اس بندے سے پوچھو، اس سے پوچھو. یہ ہماری تعلیم اس وجہ سے آپ کو چپڑاچری کا حوصلے کی کہیں زبان بتائی وہ مناظر نہیں ہے، وہ مناظر نہیں ہے، مناظر نہیں ہے. کیسے اگر تمہارے پاس ہے تو ملاپ کر دو. مولانا نے اپنی اور چھٹی ہمارے بکواس کر رہے ہیں. آپ نے میرے بارے میں جواب دیا اگر یہ میں تو آپ کے بزرگوں کا یاد کروں
اگر یہ بولے اس چیز کا تین باتیں ہو گئی صدر صاحب بولے گا اس کو بیان نکالا جائے جو بولے گا اس کو وہ نہیں جو بولے تین باتیں میں نے عرض کر دی. چوتھی بات مناظر صاحب نے یجمعون کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کی امت تم خوشیاں مناؤ. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یجمعون حیات کا صیغہ حاضر کرے ہوئے اس بندے کو سر پھر جاتی اس کو مناظر کے لیے لے کے آئے اور دلیل کیا رہے ہو تو دنمن کو لے آتے. اپنی حالت بھی دیکھ لو اور دعوے بھی دیکھ لو. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ ہے ان کا نام بھی نہیں آتا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں مولوی عبد الرشید گنگوہی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اور تم نام یاد کر کے مولانا نانی کے گھر آ رہے سو تصے مرانے کرو آ رہے یار کون سے الفاظ غلط ہے. میں نے کون سا گالی کی نانی کے گھر تو نہیں آ رہے. آپ اپنے گھر سے اپنے گھر بلا لیں اپنے گھر سے اپنے گھر تمہارے گھر میں بیٹھے اپنے گھر بلا لیں تمہارے گھر ہے میرے پلے ڈال نہیں تو یہ گلا کے سہارے لے کے جان فلانی تین پتا لگ گیا گفتگو تو میری گل بننے والی کہہ رہا ہوں اگر آپ کی طرف سے اس طرح کی بد کلامی سامنے آئے گی مناظرہ آگے نہیں بڑھے گا. انہوں نے 15 منٹ گفتگو کی ہے. آپ ان کو بار بار سنے ایک مرتبہ بھی ایک لفظ ہمارے مناظر نے آپ کے ساتھ اس طرح تفصیل میں استعمال نہیں کیا. حاضرین جانتے ہیں حاضرین جانتے ہیں بات کن کی طرف سے بگاڑی جا رہی ہے. آپ نے کیا میری بات ابھی اس کی ٹرم کو چلا لے میری بات ابھی 15 منٹ ہمارے مناظر کی ٹرم چلا کے دیکھ لیں. اگر ایک لفظ بھی آپ کے خلاف اس طرح کا ناگفا ہوتا ہے تو آپ نے بتایا چیک کریں 15 منٹ کی گفتگو میں چیک کریں. اور اگر آپ نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیں تو اس سے آپ کی مدافعت میرے بارے کا ہے وہ بھی آپ اسی لائق تھے. میں نے جواب میں چپڑاسی کہا اس نے اور بات مجھے آپ کر رہے اس کو اس وقت آپ کہتے سلامت کہا آپ کی بات کس نے کی ہے نصیب اور آپ نے مجھے کہا اس لیے کہ آپ اس کی حمایت پہ کھڑے ہو. آپ اس کی حمایت پہ کھڑے حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے. گنہگار کی حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے. آپ مجھے کہتے ہیں اس کے بعد جو بولے گا ان کو پھر کیا کریں گے؟ سارے
چھوٹی گزارش سازش جو ہے یہ دونوں فیصلہ فرما لیں کیا اس طرح کی نازیبہ کاروباری رہنی چاہیے؟ اگر وہ نازیبہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھو نا نمبر 4 بھائی بات سن مناظر صاحب نے آیت پیش کی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون مما یجمعون تو ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرے اے نبی کے امتیوں اکٹھا کر رہا ہو ان سے ملاد بناؤ حالانکہ یجمعون کا صیغہ کافر دلی ہے کہ وہ بھی کچھ جمع کر رہے ہیں ان کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو کافر والا صیغہ تھا وہ صحابہ کو خود کیا اس نے دلیل کو سیدھی سن لو پیچھا کر کے ہاں ہاں میں کہتا ہوں آگے سے دلیل میں دیتا ہوں دوسری بات دلیل ہم نے قرآن سنت اجماع اور قیاس سبحان اللہ بالکل اسی سے دلیل آئے گی میری بات سن لے پورے پھر دلیل بھی آ رہی ہے نمبر 5 دعویٰ لکھا تھا مستحب کا اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سنت ہے کیا کہا ہے سنت مبارکہ ہے سنت مبارکہ اس کو کہا سنت مستحب نہیں ہوتی آج سنے بات سنے آج یہی بتلا دیں کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے ثابت کریں اس کو آپ اس میں دلیل دیں اپنی کرم کے اندر یہ دلیل دیں گے کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے یہ آنی چاہیے نا یہ اصولی باتیں ہیں ابھی مناظرے کی بات ہم نہیں چاہیے مستحبات کا بھی پتا آگے آپ خاموش ہو جائے نا ابھی اپنے ٹرم میں بات کریں گے اگلی بات مولانا نے پیش کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا یہی لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے مثلا قرآن پاک میں آیا ہے دلائل کا جواب ہم انشاءاللہ ایسے دیں گے کہ یاد رکھیں گے کہ کیسے دلائل کا جواب آیا ہے قرآن پاک کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون جب یہ رومی غالب آئیں گے نا تو مسلمان خوش ہو جائیں گے یفرحون فرح یہ مادہ ایک ہی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا رومیوں کے غالب آنے پر صحابہ نے ایسے خوشی منائی تھی جیسے تم خوشی مناتے ہو ایک بات دوسری آیت قرآن پاک شہداء کے متعلق کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل شہداء خوش بھی ہوتے ہیں خدا کی نعمت اور فضل سے نعمت کا لفظ بھی ہے فضل کا لفظ بھی ہے آپ دیکھیے یہ شہداء کو کبھی آپ نے جلوس نکال کے دیکھا کیوں نہیں آپ کے قبرستان جو ہے ادھر شیخ خان ہے کوئی ملک جلوس نکالے پھر رہے ہو شہداء جلوس نکالے پھر رہے ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے شہداء کو جو یہ خوشی ہوتی ہے یہ اس کو کیا عید کہتے ہیں کیا جھنڈیاں لگاتے ہیں کیا یہ جشن مناتے ہیں کیا یہ کیک کاٹتے ہیں کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے حالانکہ لفظ وہاں بھی فضل کا ہے وہاں بھی نعمت کا ہے آگے دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق کہ تم لوٹو گے غزوہ سے اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمت کے ساتھ اب بتلاؤ صحابہ کرام جو غزوہ سے لوٹے تھے فضل اور رب العالمین کی طرف سے نعمت بھی تھی قرآن نے نعمت اور فضل کا لفظ استعمال کیا ہے صحابہ نے جلوس نکالے تھے صحابہ نے جنگیں لڑائی تھی صحابہ نے جناب کی جشن منائے تھے صحابہ نے عید منائی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر بظاہر کر رہے ہیں جتنی احادیث انہوں نے پیش کی ہے نا اچھا دوسری آیت کی طرف آئیے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ انہوں نے پیش کیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ آیت انہوں نے پیش کی ہے اور اگر آپ نعمت اللہ میں نے پیش کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ انہوں نے پیش کی ہے اور چونکہ اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے
اب یہ نعمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہمیں یہ خوشی منانی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، صحابہ نے سنی یا نہیں سنی؟ صحابہ نے یہ جلوس نکالے؟ نہیں. کیا امام اعظم سے زیادہ ان کو قرآن آتا ہے؟ نہیں. امام شافعی سے زیادہ آتا ہے؟ نہیں. امام احمد بن حنبل سے زیادہ آتا ہے؟ امام مالک سے زیادہ آتا ہے؟ کیا شیخ جیلانی سے زیادہ قرآن؟ شیخ جیلانی کے متعلق احمد رضا نے لکھا ہے کہ ان کی بات کی مخالفت کرنا دین و آخرت کی خرابی ہے. شیخ جیلانی کی مخالفت کر کے تمہاری دنیا بھی گئی ہے. شیخ جیلانی کی مخالفت کر. اور اگلی بات کہتے جاؤ، شیخ جیلانی نے میلاد کے متعلق 10 محرم الحرام کو لکھا ہے کہ حضور کا ولادت کا دن 10 محرم ہے. ہاں میں طالبین میں یہ بات موجود ہے. دنیا تو طالبین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کی ولادت سارے تو بجنا میرا عاشورہ کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت 10 محرم کو ہے اور نکال جلوس شیعہ تیری شکل میں مدد دیتا ہے. نکال جلوس، نکال جنگل، نکال جشن ہونا ایک کاٹ یاری شریف تو تمہارے پتہ لگ جائے، پتہ لگ کہ شیعہ تمہاری شکل نہ بدل دے کچھ کی ہوئی ہے. غوث پاک کی مخالفت کر کے دین کے اندر تمہاری بربادی ہو گئی. تمہاری بربادی، دین بھی برباد، تمہاری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو گیا ہے. بزرگاں پہلے غوث پاک کی مخالفت کر کے جہنم سے جانے کا اپنا چھٹکارا بتاؤ. اگلی بات، نعمت کے متعلق قرآن پاک پہ کافی ساری نعمتیں آتی ہے. قرآن پاک نے کئی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اور دیکھو اما بنعمت ربک فحدث. حدث یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ بھی صرف واحد مذکر ہے. یہ امر صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں ان ساری باتوں کا جواب دینے کا اس وقت متحمل ہوں، حامل ہوں. میں اس وقت ان کا جواب دوں گا جب سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں. میاں میلاد بشر کا ہوتا ہے نا. میں میلاد بشر کا ہوا کرتا ہے، اس کا نہیں. اور تم نے لکھا ہے کہ جو نبی کو بشر مانے وہ کافر ہے. پہلے اپنے کفر کا اعلان کر، پھر آگے اپنی بات کو آگے بڑھا. نبی کو نور العرفان، فضائل العرفان یہ سارے لکھ رہے ہیں. یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. میرا تفسیر نینی کے اندر فرمانا لکھتا ہے بشر ماننا ایمان نہیں ہے. پہلے پیغمبر کی بشریت کا تم منکر ہے، پہلے اپنا اس پہ اثبات ثابت کر. جب تک تو اس کو آگے نہیں کرے گا اس وقت تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر نہیں ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. اور سنو لکھا آگے اس کتاب رشد الایمان کے صفحہ 45 پہ نبی کو بشر یا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا خود نبی علیہ السلام نے یا کفار نے. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے نہیں نبی، وہ کفار میں داخل ہے. اور پہلے کافر اپنے آپ یہ دیکھ اپنی میڈیا سے حنفیت اس میں لکھا ہوا ہے. یہ بات حفظ عقائد اہل سنت کے اندر آپ کے مرتب جن کے سعید احمد قادری برکاتی صاحب یہ لکھتا ہے جو آدم کی آدمیت سے پہلے وہ بشر کیسے کرائے، جو نبی کی بشریت کا منکر وہ میراث پہ دلیل کیسے دلیل نہیں، پہلے پیغمبر کی بشریت ماں. یہ مقیاس النور ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی. پیغمبر کو بشر مانتے نہیں ہیں، میلاد کیسے ہوگا؟ نور پیدا ہوتا ہے، نور
پہلے یہ بات مان کہ میں کافر ہوں اپنی زبان سے، پھر آگے اس بات پہ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں۔ اور اگلی بات بتاؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جب چیرا تو ایک قطرہ بھی خون۔ فالی افراہو سے میں پوچھتا ہوں، یہ فالی افراہو کا خطاب کافروں سے ہے یا مومنوں پر؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کافر خوش ہوتے ہیں یا مومن خوش ہوتے ہیں؟ کافروں کے لیے خطاب ہے نہیں، اور جو کہتا ہے کہ ہر حال میں جائز ہے، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ خود نہیں، آپ کو وضو کے مستحبات سارے فقہاء نے جن کو مستحب لکھا ہے، جو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی